عوام عمران خان کے حکم پر نکل آئی، تحریک میں جان نظر آئی، ورکر چھا گیا، عوام کا سونامی بکھرنے کے لیے تیار ہے۔ آج یہ چاروں صوبوں میں ورکرز نے بتا دیا خان کی 5 اگست کی فائنل کال کیوں اتنی اہم ہے، بیرونی سازشی عناصر کیوں سرگرم ہے۔ بڑی واردات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج بڑے تاجروں نے بھی 18 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں میں بھی اضافہ۔ ڈی جی ISPR یونیورسٹیوں کے دورے کر رہے ہیں، نوجوانوں کو غیرت مندی کا سبق بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات اس وقت بڑا اہم معاملہ بن چکا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 11 نشستوں کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ فرعون اعظم نمرود اعظم تو اپنی جگہ، چھوٹے لیول کے فرعون کے کارنامے سوشل میڈیا پر تصویر لگا کر چرچا کیسے، وہ تفصیل آپ ذرا غور سے سنیں گا۔ فلسطین اسرائیل کے معاملے پر چین نے انٹری ماری، مصر ملاقات، اور چینی وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر پہلی دفعہ 5 سال کے بعد، بڑے اہم معاملات۔ اور یہ چینی جو معاملہ ہے، یہ مودی بھی جانے کی تیاری کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساری تفصیل سے۔ بڑا اہم معاملہ، اس کو آپ سمجھنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی لیکن آج کامیابی، ورکر جس طرح چھا گیا حقیقی معنوں میں۔ قیادت کی سپورٹ تھی، بالکل قیادت کی طرف سے لائے عمل کے بغیر اس دفعہ جو عوام رسپانس دے رہی ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ عوام بےتاب ہے۔ باخدا یہ لگ رہا ہے کہ تحریک اگر جس میں جان آ گئی، عوام سونامی کے لیے تیار ہے، راستہ دکھانے کی دیر ہے۔ چاروں صوبوں میں، بلوچستان، KP، سندھ، پنجاب، عوام شرکت کے لیے تڑپ رہی ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں قیادت کی کال کے لیے عوام کیا رسپانس دے رہی ہے، اور ان مشکل حالات میں، ان مشکل شہروں میں، دور دراز علاقوں میں، غربت، پسماندگی والی جگہوں میں، ابھی شہروں کی طرف معاملہ نہیں آیا۔ بلوچستان میں لورا لائی بڑا پسماندہ علاقہ ہے، وہاں تحریک انصاف کا کنونشن اتنا بڑا جلسہ بن گیا۔ اور پھر اس میں بلوچستان میں کوئٹہ میں آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کارکن ہر طرف جیسے ان کا راج نظر آ رہا ہے، موٹر سائیکلوں کی ریلیاں، اور بڑا مشکل، کل 9 لوگ وہاں شہید ہوئے۔ اور تحریک انصاف کا جو صدر ہے، دیکھیں وہاں داؤد کاکڑ، اس کا دکی میں ایک بڑا جلسہ تھا، ٹھیک ٹھاک صوبائی صدر ہے داؤد شاہ کاکڑ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی وہ حال ہی میں ایکسیڈنٹ میں بڑا شدید زخمی ہوا، ویل چیئر پر وہ آیا اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک ہی نعرہ لگایا، مزاحمت زندہ باد۔ اب وہاں بڑی تعداد میں لوگ جس طرح نظر آئے، میں ان کا جوش و خروش دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کوئی غمزدہ تحریک نہیں نظر آئی تھی، لوگوں کا پرجوش انداز میں یہ دیوانے نظر آ رہے تھے مجھے تو۔ وہ آپ کو سین یاد ہوں گے جب وہ آنسو گیس کے شیل چل رہے تھے اور پیچھے قوالیوں میں کچھ نوجوان مست تھے۔ آج وہی ماحول بنا ہوا بالکل۔ سندھ میں بھی یہی حالات، باقاعدہ طور پر وہاں خان کی رہائی کا آغاز، اور تحریک میں وہاں لوگ شامل ہیں، اور یہ جوش و خروش ادھر تو ایسے لگ رہا تھا سندھ میں وہ ایسے خوش تھے جیسے راجہ داہر سے آزاد کروانے کے لیے اس دفعہ محمد بن قاسم کی جگہ قاسم خان آ رہا ہے۔ حقیقت میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بات متی اللہ جان نے سندھ اور پنجاب حکومت کے بارے میں کی، لیکن میرے خیال میں سندھ کی عوام کے بارے میں ہونی چاہیے۔ حیدرآباد میں بھی انصاف ہاؤس کے بعد بڑی رونقیں آج نظر آ رہی تھی بڑے عرصے کے بعد، اور وہاں بھی عمران خان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، لوگ پرجوش تھے، لوگ پمپڈ اپ چارج۔ پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے ملٹری کی قید میں رہنے والے میاں آباد فاروق ورکرز کو یاد کرا رہا تھا، رہنماؤں کو تازہ دم کرنے کی مزاحمت کی کوشش کر رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو امن مارچ تھا، پشتون امن مارچ، اس میں سہیل آفریدی کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم ملٹری آپریشن کی وجہ سے اس دفعہ گھر بار نہیں چھوڑیں گے، زبردستی کی تو پھر ہم اگلا ڈیرہ اسلام آباد میں جا کے لگائیں گے۔ اب یہ دیکھیں تحریک انصاف نے اس دفعہ جو تحریک شروع کرنی ہے وہ کسی ایک مقام کی نہیں ہے، یہ اسلام آباد کی طرف نہیں آ رہے، یہ پاکستان کے تمام شہروں میں، گلی کوچوں میں ان کی اس کو یہ ہے کہ پلاننگ کی قیادت نظر آئے، نہ نوجوان نظر آئے، جیسے سنم جاوید پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں وہ شاہد خٹو، سنم پنجاب میں علیہ حمزہ بھی ہیں، وہ ظاہر بہت بڑا اہم کردار ہے۔ خیبر پختونخوا میں داؤد کاکڑ، سالار کاکڑ، صدام ترین جیسے لوگ ہیں، اور اسی طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان، ہر جگہ پہ یہ خان کے لیے جو نوجوان طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ابھی ISF کا بھی ایک نوجوان ہے۔ اب دیکھیں کیوں یہ اتنا اہم ہے اگست کا مہینہ، اس کو آپ کو 5 اگست تک اس تاریخ کو کیوں عروج تک پہنچانا ہے، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو خان کی قید کو بے گناہ 2 سال پورے ہونے، ظلم و ستم جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں جو بڑی واردات دیکھیں، آپ کو تھوڑی سی میں ماضی میں لے کے جاتا ہوں۔ پاکستان بھارت کی جو جنگ شروع ہوئی اس پر ایک بیانیہ بنا تھا، اب ایک دفعہ پھر بیانیہ بنایا جا رہا ہے اگست میں حملے کا، کہ جی پاکستان ہندوستان کا حملہ ہوگا۔ وہ حملہ ہوا تھا 7 مئی کو، اب 7 مئی کو بھارت کا ادھر حملہ ہوا، اور 7 مئی کو ایک بہت بڑی خبر تھی، فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کو ٹرائل، اس کا فیصلہ سنا، وہ خبر دب گئی۔ آپ کو یاد ہوگا ان جنگ کے دوران یہ خبر تھی، لیکن لوگوں کو نہ تاریخ یاد ہوگی نہ دھیان جائے گا، کیونکہ سب کا فوکس ہو کے جنگ پہ تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بھارت اگست میں دوبارہ حملہ کرے گا، تاکہ یہ تحریک کو ایک تو دبا لیں، اگر بھارت کا حملہ ہو تو اس کی آڑ میں بڑی کارروائی کر دیں۔ اب خان کا دیکھیں قومی سلامتی کے نام پر ایک تو تحریک کو چلنے کا یہ، اور دوسرا ملٹری ٹرائل ٹائپ کے فیصلے، ظاہر ہندوستان کی جنگ میں لوگوں کا دھیان ادھر ہوگا، یہ اپنی واردات کر جائیں۔ ان کا دھیان اگر صحیح اصل معاملات پہ ہوتا، خارجہ پالیسی پہ، تو انہیں یہ خبر آج کی نظر آ جاتی۔ راؤٹرز کی خبر ہے کہ پاکستان ہندوستان کا آپ کو پتہ اصل فاتحہ تو چین ہے، چین اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ برف پگھل رہی ہے۔ وزیر خارجہ جے شنکر اس ہفتے چین کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ 5 سال کے بعد پہلا سرکاری دورہ ہے۔ شنگھائی کارپوریشن میں وزرائے خارجہ کے اجلاس میں 14 اور 15 جولائی کو ہے یہ، اس میں تو ان کی آفیشیل انٹری ہے۔ اس کے علاوہ جو وزیر خارجہ کی چین کے ساتھ باضابطہ الگ ملاقات، اور یہ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ ایک تو دونوں ممالک بحالی آپس میں تعلقات کریں۔ شنگھائی کارپوریشن میں چین، آپ کو پتہ ہے وہاں پاکستان ہے، روس ہے، چین ہے، دیگر ممالک بھی ہیں۔ یہ جو اصل موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ظاہر ہے پاکستان بھارت کی کشیدگی ہے، اور دوسرا بھارت کو جو نایاب معدنیات، آپ ذرا غور کریں کہ پاکستان اپنے معدنیات امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور چین کو، اور چین اپنے معدنیات جو ہے وہ بھارت کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ اب بھارت اور چین کے درمیان اس وقت جو براہ راست پروازیں ہیں اس کی بحالی بھی شروع کروانے جا رہے ہیں،
اور اس دفعہ جو ان کا وزیر دفاع تھا وزیر راجناتھ سنگھ، وہ شنگھائی کارپوریشن کے وزرائے دفاع کے آپ کو پتہ ہے اسپیشل طور پر سے بلایا گیا تھا. اور یہ ساری کوشش ہو رہی ہے نریندر مودی کی چین کے دورے کی تیاری ہے، یعنی یہ جو فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ملاقات ہوگی تو کام ختم. چینی وزیر خارجہ بھی جا رہا ہے بھارت وہاں اجیت دیول سے ملنے. 2020 میں ان کا تنازع شروع ہوا تھا، وہ جھڑپیں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور دونوں کی اس وقت ہزاروں فوجی میزائل لڑاکا تیارے انہوں نے سرحدوں پہ کھڑے کر دیے تھے. لیکن 2023 میں روس میں برکس میں ایک میٹنگ ہوئی شی جی پنگ کی اور مودی کی، اور سارے معاملات ٹھیک ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد آگے بات نہیں بڑھی. ابھی جے شنکر کی چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ G20 میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلے. اب اگر بھارت اس کو وہاں پہ جو ان کی سرمایہ کاری کی پابندیاں لگی ہیں وہ ہٹ جائیں، ان کے معدنیات کے معاملات ختم ہوئے، پروازیں بحال ہوگی، تو چین کے ساتھ کے تعلقات ہو جانے ہیں بالکل ٹھیک. ابھی تو فی الحال وہ دلائی لاما کا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ان کا، اور ایک جو راجناتھ سنگھ نے شنگھائی کارپوریشن میں وہ جو مشترکہ بیانیہ تھا اس پہ دستخط نہیں کیے کہ دہشت گردی کی جو نکات آپ نے شامل کیے اس پر اختلاف ہے، وہ نکالے سائن، اور وہ سارا پاکستان سے متعلق تھا. تو یہ تلخیاں ختم ہو سکتی ہیں. یہ برف پگھل گی تو پھر پاکستان بھارت کی جنگ کا بڑا مسئلہ بن جائے گا. ابھی تک ان کا دھیان ادھر نہیں جا رہا. ابھی تو چین دیکھیں فلسطین کے معاملے پر بھی سامنے آ رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر وہ کسی محاذ کو خالی نہیں چھوڑ رہے. 2024 میں انہوں نے ان تمام دھڑوں کو بلایا تھا جو فلسطین میں آپ کو پتا ہے وہ لڑنے والے تمام گروپ ہیں، 12 کے قریب پارٹیاں ہیں، اس میں فتح حماس سارے شامل تھے. 12 کے 12 کو چین نے بلایا اور غزہ اور مغربی کنارے پر اس وقت فلسطینی اتحاد کی ایک مکمل حمایت کی تھی. ابھی مارچ میں بھی جو مصر میں ان کا ہنگامی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی چین نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے. چین 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے اور تعلقات بھی دونوں سے رکھتا ہے، لیکن وہ ساتھ فلسطین کی حمایت بھی کرتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کا بڑا اہم کردار ہوگا، خاص طور پر اسرائیل تسلیم معاملے اور پاکستان کدھر کھڑا ہوگا یہ پتہ چلے گا. اگلا مرحلہ سینٹ کے انتخابات جو 11 نشستوں کا، اس میں آپ کو پتہ ہے یہ فاٹا کا معاملہ، معدنیات کا معاملہ ہے بہت بڑا. یہ انتخابات اس لحاظ سے بڑے اہم ہیں، اقلیتی مخصوص جنرل نشستیں ہیں. ایک نااہل ہوئے، ایک فوت ہوئے ہیں، وہ بھی بن جاتی ہیں ساری ملا کے. 2/3 اکثریت حکومت نے لینی ہے، مطلب 5 یا 6 سینیٹر شاید کو چاہیے. اب خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی نے جوڑ توڑ شروع کیا. مولانا فضل الرحمان سے ملنے چلے گئے، خورشید شاہ بھی تھا، فیصل کریم کنڈی بھی تھا، اور جو گورنر ہے اس کا خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہہ رہا ہے کہ 30 اراکین جو ہے خیبر پختونخوا کے انہوں نے آزاد ڈکلیئر کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم تحریک میں اعتماد لا سکتے ہیں. پتہ نہیں دباؤ بڑھا رہے ہیں کیونکہ سینٹ میں انہوں نے آزاد قرار دیے ہیں. سارے 16 امیدوار کا جو مقابلہ ہے 3 جماعتوں کا، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور JUI پیپلز پارٹی بھی ہے. اب خیبر پختونخوا کے یہ سارے لوگ ووٹ ظاہر کاسٹ کریں گے، اسی لیے حلف اٹھانے کے لیے وہاں کافی افراتفری مچی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے 2 ٹکٹ جاری کیے، ایک غریب بندے کو، کام ورکر کو، اور ایک تگڑے امیر آدمی ارب پتی کو، اور یہی چیز کی ہے JUI نے بھی. اب ایک طرف نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI مل کر شاید الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ایک یہ بھی ان کی تجویز ہے 11 نشستوں کے لیے. ایک طرف تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام کی بھی کوششیں ہوئی آپس میں اتحاد کی. اب 2021 میں تحریک انصاف یہاں 25 میں سے 18 نشستیں لے کے سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. پھر 2024 میں بھی آپ کو پتہ ہے ان کی نشستیں الیکشن میں تو زیادہ تھی، لیکن اب عمران خان نے ایک واضح طور پر لسٹ بھیجی ہے جس میں جنرل سیٹوں کے لیے جو نام تھے وہ مراد سعید کا نام تھا، فیصل جاوید مرزا کا، مرزا افریدی کا، عرفان سلیم، خرم زشان اور فیض الرحمان. بیک اپ میں 2 رکھے ہوئے تھے، 7 میں سے 5 جو جنرل نشستوں کی تھی. ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر ایسے ہی اعظم سواتی کا اور وہ ایک ارشاد کوکب صاحب شاید ان کا نام تھا. باقی وہ عائشہ ناز اور بینا ناز 2 وہ ان کی طرف سے خواتین کی. اب یہ لسٹ خان کی طرف سے، لیکن ان کی طرف سے لسٹ آئی اس میں خرم زشان کا نام نہیں ہے، مرزا افریدی صاحب کا نام ہے. اب دیکھنا یہ خان سے جو ملاقاتیں ہیں اس پہ کیا رد عمل آئے گا. یہ سینٹ کے انتخابات بڑے ہیں، میں ان کو بھولیے گا نہیں. ابھی مجھے ایک تصویر نظر آئی ہے اسلام آباد میں، ڈپٹی کمشنر نے شیئر کی اور بڑے فخر سے سوشل میڈیا پر اس نے لگائی کہ ایک بوڑھی بزرگ خاتون کی ریڑھی اٹھا کر پھینکنے کی. ایک طرف تصویر میں وہ بزرگ خاتون دن رات کی محنت سے 10 روپے 20 روپے پلاسٹک کی کچھ چیزیں بیچ رہی ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور دوسری طرف اس جگہ کو خالی کروانے کے لیے صفائی کے نام پہ ریاستی کامیابی کا جشن منانے والا ڈپٹی کمشنر. اب یہ بوڑھی اماں نے ان 10-20 روپے میں کوئی ایون فیلڈ، کوئی پاپا جانز، کوئی دبئی میں محل نہیں خریدنے تھے. یہ اپنے بچوں کی بھوک بچانے کے لیے سڑک کے کنارے پر ریڑھی لگا کے اس عمر میں دھکے کھا رہی ہے. یہ ان 50% لوگوں میں شامل ہیں جو خطے غربت سے نیچے جا کے صرف 2 وقت کی روٹی، صرف 2 وقت کی روٹی ان کی صبح ہوتی ہے اور شام تک ان کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے شام کو گھر میں بچوں کو پیٹ کیسے بھرنا ہے. اور دوسری طرف یہ ڈپٹی کمشنر پتہ نہیں کسی وڈیرے صنعتکار کا بیٹا ہوگا، راستہ صاف کروانے حکم ملا، اس اٹھا کے ریڑھی پر مار دی اور پھر بڑے فخر سے وہ تصویر پہلے کی ریڑھی کی اور بعد میں خالی جگہ کی شیئر بھی کر دی. دیکھیں خان کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، آپ ذرا سوچیں اس بات. وہ خان کو صرف محبت نہیں کرتے، دیوانے نہیں اس کے. وہ ریاست مدینہ فلائی ریاست بنا رہا تھا. یہ جو اس کے لنگر خانے تھے، پناہ گاہیں تھے، یہ خان کے دور میں ان کا روزگار بھی چل رہا تھا. خان کے دور میں آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، یہ لوگ اسے یاد کرتے ہیں. 10 لاکھ کا صحت کارڈ تھا، یہ بار بار یاد کو چیختے روتے آپ کو نظر آتے، روز فریادیں کرتے. آج کی حکومت کے پاس ان کے لیے کوئی پیسہ اور کوئی دل نہیں. یہ میڈیا پر 100 ارب کی عیاشی کر سکتے ہیں، گندم میں 300 ارب کھا سکتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کو کروڑوں میں سجا سکتے ہیں، جاتی عمرہ میں 16 کلومیٹر کی اپنی ذاتی سڑکیں بنا سکتے ہیں، سرکاری افسران فوجیوں کی 50% تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، سینٹ کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کی 500% تنخواہیں بڑھا کر پچھلی تنخواہیں بھی مخصوص نشستوں میں ابھی جو ناجائز قبضہ گروپوں نے پچھلی تنخواہیں دے رہے ہیں کروڑوں روپے میں، پروٹوکول کے نام پہ درجنوں کی گاڑیاں، پیٹرول کے خرچے. لیکن ایک بوڑھی عورت کی ریڑھی یہ برداشت نہیں کرتے کہ بوڑھی عورت کی کیا مجال کے سامنے ہے.
یہ وہ عوامی مسائل ہیں جس پہ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. حقیقت میں جو روٹی کپڑا مکان تھا وہ خان کے دور میں لوگوں کو مل رہا تھا. بجلی کے بلوں کی یہ لوٹ مار نہیں تھی, کسانوں کی بدحالی نہیں تھی, نوجوانوں کی بے روزگاری نہیں تھی. یہ ایک تصویر نہیں ہے جو آپ نے دیکھی. یہ اس نظام میں جس کے لیے آپ اپنے حقوق کے لیے جب تک نہیں اٹھیں گے آپ اسی طرح تباہ و برباد ہوتے رہیں گے. حکومت کا کام ہے دیکھیں روزگار دینا, اپنی عوام کا خیال رکھنا. یہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے وہ اسپیکر پنجاب برطانیہ فرانس کی پارلیمنٹ کی مثالیں دے رہا ہے, خود قصور کے اسکینڈل میں پھنسا ہوا, لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ حکومت کی ذمہ داری عوام کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے بلڈوزر عوام کے اوپر چلا کے ٹیکس نکالنے کے لیے تباہی و بربادی مچائی ہوئی. آپ کو یقین کریں آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ شناختی کارڈ میں ٹیکس دیتے ہیں, نادرا کی ویریفیکیشن کے لیے جائیں سروس چارج ہیں, کوئی زمین جائیداد خرید لیں اگر وہ ہمت ہو, نقشے منظوری پہ ٹیکس ہیں آپ کے, بینکوں میں جو آپ کے اپنے پیسے رکھے ہیں اس پر بینک سے نکالنے کے چارجز, یوٹیلیٹی اسٹور کے چارجز, نیا کنیکشن لگوانا ہو چارجز, آپ سفر کریں چارجز, کرائے کی جو دیتے ہیں اس میں ٹیکس, بجلی کے بل میں جی ایس ٹی, ٹی وی دیکھنے کی فیس کو دیکھتا نہیں ہے, یونیورسٹی کی ڈگریاں لینے جائیں داخلہ فارم اس کی فیسیں, پاسپورٹ آپ بنوانے جائیں تو اس کو رینیو کروائیں اس کی فیسیں آپ دیتے ہیں. آپ کا جو موبائل فون ہے اس پہ تو ایڈوانس میں انکم ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, جی ایس ٹی کاٹ لیتے ہیں, سروس چارج کاٹ لیتے ہیں. پھر آپ انکم ٹیکس تنخواہوں پہ دیتے ہیں, جنرل سیلز ٹیکس چیزوں پہ دیتے ہیں, کیپٹل ویلیویشن ٹیکس دیتے ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دیتے ہیں آپ, ان کی پیٹرول لیوی, کسٹم کی ڈیوٹی آپ دیتے ہیں, لوکل ٹیکس آپ دیتے ہیں, ہر چیز کی ڈیوٹی, روڈ پہ آپ گاڑی چلائیں اس کا ٹیکس, وہ سارے کا سارا پیسہ جاتا کدھر ہے؟ وہ لندن کے جزیروں میں, ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں, یا چھوٹی چھوٹی کروانا اپنی سرجریاں. وہ خان کے الفاظ لکھیں سونے کے قلم سے لکھنے چاہیے باخدا, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کا دیکھیں نظریہ, احسن اقبال منصوبہ بندی کا چہر, منصوبہ بندی ٹیکنالوجی, کہتا ہے الگوریدم کے ذریعے پیغامات کو بڑی آسانی سے موڑا جا رہا ہے. سوشل میڈیا نفرت اور تقسیم پر, یہ نفرت ہے؟ ذرا پڑھیں یہ باتیں, سنیں میرا کوئی اس کا ویلاگ. ذرا یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب یونیورسٹی میں آزاد کشمیر میں کہہ رہے تھے نوجوانوں سے کہ منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں. ذرا عوام کو بتائیں نوجوانوں کو ڈی جی ایس پی منفی پروپیگنڈا کیا ہے. آپ بتائیں نوجوانوں کو, ایم کیو ایم کے جناح پور کے جو نقشے نکلے تھے وہ غلط تھے, آپ نے معافی مانگی بعد میں. آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ ضیاء اللہ کے 11 سال کے دور میں پیپلز پارٹی فار ذوالفقار عسکری تنظیموں کے الزامات حکومت خانے تھے, الزام جھوٹے تھے سارے, پروپیگنڈا تو وہ تھا. آپ بتائیں کہ نواز شریف کا مشرف کا جو جہاز تھا وہ اغوا ہوا تو ڈیل کر کے وہ کیسے بھاگا؟ اگر اغوا نہیں ہوا تو پھر یہ جھوٹا کیس کیسے بنا؟ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا, نواز شریف کے اس معاملے میں سے کیسے بری ہو کے آج دوبارہ وزارت اعلیٰ وزارت عظمیٰ حکومت ہے؟ یہ 9 مئی کا بتائیں لوگوں کو, سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں جو عمران خان مانتا ہے, خان کی غیر قانونی حراست بتائیں, جن لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوئے, بتائیں کیسے منفی پروپیگنڈا ہے. 2024 کا الیکشن کیسے لوٹا گیا, 17 نشستوں کو 170 کیسے بنایا آپ نے. خان کی جیل ہے جو جیل کے دوران 22 گھنٹے سے کیوں سختیوں میں رکھا, رانا ثناء اللہ خود اعتراف کر رہا ہے. عمران خان کے کیسز کیوں عدالتوں میں نہیں رکھتے؟ یہ کون سا اس میں منفی پروپیگنڈا ہے؟ بلے کا نشان جو چھینا گیا, پارٹی کو جو انٹرا پارٹی کے بعد بھی آپ پارٹی تسلیم نہیں کرتے, 90% مقبولیت والی, انہیں جلسہ جلوس نہیں کرنے دیتے آپ. یہ تمام چیزیں نوجوانوں کے سامنے رکھیں, پوچھیں نوجوانوں سے کہ کیا یہ باتیں منفی پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے. پھر آپ بند کریں جس کو مرضی ہے جو مرضی. بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ کے پیغامات آ رہے ہیں کہ یہ چینل چل رہا ہے, مجھے اندازہ ہے, لیکن عدالت کے حکم کے بیان کا معاملہ ہے, اس لیے وی پی این لگانے کی عادت ڈالیں. 33% لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لگاتے. وی پی این ضرور لگائیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو عادی کریں, کیونکہ آج نہیں تو کل انہوں نے واردات کرنی. میں انگلش چینل انشاءاللہ شروع کروں گا اس کے ساتھ, میرا دوسرا چینل جو ہوگا انگلش میں ہوگا, تاکہ دنیا کو پوری کو پتہ چلے کہ معاملات کے. بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو وہ یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے کہا بھی, تو میری کوشش ہوگی انگلش چینل کا آغاز کروں.